کیوں اندھا میں اٹھایا گیا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اے میرے رب، مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا کی زندگی میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ ہماری نشانیاں تیرے پاس آتی رہیں لیکن تو اندھا بنتا رہا، اس لیے آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا۔ کیوں اندھا میں یعنی ایک آدمی اس کے پاس جا کے نصیحت کرے تو نصیحت نہیں سنتا ہے، اس اپنی رائے پر قائم رہتا ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے یہ بولتا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی بول جائے، سمجھائے اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے، وہی کریکٹ ہے۔ تو نیند کی قربانی نہیں دینا ہاتھ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سوچ بنی ہوئی ہے، کیونکہ آدمی اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے سوچ سے کرتا ہے۔ سوچ بنی ہوئی تو کام کرتا ہے، سوچ نہیں بنی ہوئی تو نہیں کرتا ہے۔ تو اس کی سوچ یہ بنی ہوئی کہ چلیے اللہ معاف کرنے والے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوتا، ایسی سوچ بنی ہوئی اس کے دل میں۔ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال بعيد۔ تمام تعریفیں اور ہر طرح کی تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ پھر تمام انبیاء پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ محترم حضرات اور خواتین، ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ خطبے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دلوں کی بیماریاں اور ان کا علاج، ہم نے بتایا تھا کہ دل اصل پورے انسان کے جسم میں دل ہی اصل ہے، اور یہ دل ایسا دل ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو انسان کے سارا جسم اور پورا انسان سدھر جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ دل تقویٰ کی جگہ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اسی میں ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا دل اللہ کی نگاہ کی جگہ ہے، اللہ پوری انسان کے پورے جسم میں صرف اسی کو دیکھتے ہیں، وہ اسی پر نظر، اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ محل نظر الالہ، یعنی اللہ کے دیکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے پورے جسم میں کہ میرے دل کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اور میرے دل کو میرا دل اللہ جان رہا ہے، میرے دل میں کیا کیا وسوسے، کیا کیا خیالات، کیسے کیسے ارادے پائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ دل اللہ کی نگاہ کی جگہ ہے، اللہ کی نظر کی جگہ ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ دل انسان کا بہت ہی جلد ایک حالت سے دوسری حالت میں آتا ہے، یعنی
پورے جسم میں انسان کا دل ہی ایسا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ پلٹتا ہے، اسی لیے اس کو دل کے معنی عربی میں قلب، دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب کے معنی پلٹنا۔ اللہ کی نافرمانی کا جذبہ آیا، پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوا مومن کے دل میں، جذبہ ختم ہو گیا، فرما برداری کا جذبہ آ گیا، ارے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھ کو جانتے ہیں، میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، فوراً تو دل میں مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں، ایک حال سے دوسرا حال، دوسرا حال سے تیسرا حال، تیسرے حال سے چوتھا حال، اس طرح سے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جھاڑ کا پتا جب ہوا آتی ہے تو کیسے ہلتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہلتا ہے، تو بالکل اسی طرح دل کی حالت ہوتی ہے کہ ایسا سمجھیے کہ کوئی تنکا ہے، بڑے میدان میں پڑا ہوا ہے اور ہوائیں آ رہی ہیں، اس تنکے کو اڑا کر لے جاتی ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس طرح سریع التقلب کہتے ہیں، دل بہت تیزی کے ساتھ اس میں حالتیں، کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، عدلتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، ایک کیفیت آئی، دوسری کیفیت سے تیسری، اس طرح سے دل پر نگاہ رکھنا چاہیے، دل پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ دل اللہ کی نگاہ کی جگہ ہے۔ یہ سب ہم نے بتایا تھا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ دل کے بگڑنے کے اسباب کیا ہیں، 2-3 اسباب بتائے تھے، بس آج اور اسباب، اور زیادہ اسباب بتائیں گے اور اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ کہ دل کے بگڑنے کا سب سے بڑا سبب الغفلہ عن ذکر اللہ وتدبر القرآن وتأمل فی آیات اللہ الکونیہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ دل کے بگڑنے کا سب سے اہم سبب اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا، اور قرآن میں تدبر کرنے سے غافل ہو جانا، اور اپنے جسم میں، اپنی اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، سورج کا آنا، چاند کا نکلنا، دن رات وغیرہ وغیرہ، خود اپنی جسم میں، انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے بارے میں غور نہ کرنا، ان نشانیوں کے بارے میں غور نہ کرنا، یہ دل کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے، یعنی غفلت عن ذکر اللہ، غافل ہو جانا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اور اللہ کے نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے غافل ہو جانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی آیت میں، قرآن میں، اللہ کے کلام میں ایسی نصیحت کی باتیں ہیں، ایسی نصیحت کی باتیں ہیں، ایسی نصیحت کی باتیں ہیں، وہ نصیحت کی باتیں وہی نصیحت پکڑ سکتا جس کے پاس دل ہو، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس زندہ دل ہو۔ زندہ دل مومن کا ہوتا ہے، مومن کا زندہ دل ان سے نصیحت پکڑتا ہے، قرآن سے نصیحت پکڑتا ہے، آیتوں سے نصیحت پکڑتا ہے، نشانیوں، اللہ کی نشانیوں سے نصیحت پکڑتا ہے، غافل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کو اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ اللہ جب بلاتے ہیں تم کو کس کی طرف؟ ایمان کی طرف بلاتے ہیں، یقین کی طرف بلاتے ہیں، اور ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جس سے تمہارے دلوں کو زندگی ملے، تمہارے دل زندہ ہو جائیں، تو اس کو تم قبول کرو۔ تو ایمان و یقین دلوں کے لیے زندہ ہونے کا سبب ہے۔ انسانوں کے دل زندہ ہوتے ہیں ایمان و یقین سے، اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ کے رسول پر ایمان اور یقین لانے سے، یقین کرنے سے، اور ان کے حکموں پر چلنے سے، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ایمان و یقین لاتے ہوئے پھر اس پر عمل کرنے سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے بڑا سبب غفلت ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبب یہ ہے کہ حق کو پہچان کر حق پر عمل نہیں کرنا، یعنی اعراض عن الحق بعد المعرفہ، یعنی حق کو جانتے ہوئے حق پر عمل نہ کرنا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز
فرض ہے، واجب ہے، ہر مسلمان، ہر مومن جانتا ہے، سمجھتا ہے اور سنتا ہے بیانوں میں، اس کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، یہ بہت بڑا سبب ہے دل کے بگڑنے کا، دل کے فاسد ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ حق کو جانتے ہوئے حق پر عمل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے حکموں سے منہ موڑتا ہے تو اس کے لیے اس کی زندگی تنگ بنا دیتے ہیں۔ ضنکا فإن له معیشة ضنکا، اور اس کو قیامت کے دن اندھا ہم اٹھائیں گے۔ وہ بولے گا یا اللہ میں اندھا نہیں تھا دنیا کی زندگی میں، کیوں اندھا میں اٹھایا گیا؟ فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے میرے رب مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا کی زندگی میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، ہماری نشانیاں تیرے پاس آتی رہیں لیکن تو اندھا بنتا رہا، اس لیے آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے دوسرا بڑا سبب یعنی مطلب یہ ہے کہ حق کو جانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے حق پر عمل نہ کرنا، جس کی وجہ سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، خرابی ہے، بربادی ہے ایسے دلوں کی، ایسے سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا سبب یعنی حق کو جانتے ہوئے، معلومات یعنی معلوم رکھتے ہوئے کہ یہ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، پھر بھی نفس کی خواہش میں یعنی اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی دل کے بگاڑ کا دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب، دل کے بگاڑ کا تیسرا سبب کثرت الذنوب والمعاصی، یعنی گناہوں کی کثرت، نافرمانیوں کی کثرت، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے لیکن احساس تک نہیں ہے، بے حس ہے، گناہ کو گناہ تک سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاجر، فاسق، بدکار جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گنہگار، فاسق، فاجر جب گناہ پر گناہ کرتا ہے، جس کا دل بگڑ جاتا ہے، جس کا دل فاسد ہو جاتا ہے، جب گناہ پر گناہ کرتا ہے تو گناہ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، اس کو تو وہ ایسا سمجھتا جیسا کہ مکھی اس کی ناک پر آ کر بیٹھی، ہاتھ سے اس کو ہکال دیا، اس طرح سے فقال ہاکذا کذباب، یعنی مکھی، ایک چھوٹی سی مکھی کی طرح، یعنی اس کو احساس تک نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ کثرت الذنوب والمعاصی، اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں، گناہ پر گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے، غافل ہے۔ ایسا دل انتہائی بگڑا ہوا دل ہے۔ دوسری حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب گناہ کرتا ہے بندہ تو سب سے پہلے سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، خالص توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا دل پورا کا پورا سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو حق و باطل کی تمیز نہیں رہتی ہے، حق کو باطل سمجھتا ہے، حق کو ناحق سمجھتا ہے اور ناحق کو حق سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ بدل گئی، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا دل بدل گیا۔ اب بدلنے کی وجہ سے اب وہ جو ہے ہر چیز، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں سمجھنے کی ہے، جتنی بھی چیزیں غور کرنے کی ہے، وہ سب الٹی ہی نظر آتی ہے، اس کو الٹا سمجھتا ہے، الٹا دیکھتا ہے، الٹا سنتا ہے، اس طرح سے اس کا، کیونکہ اس کا دل پورے کا پورا کالا ہو چکا ہے۔ تو دل کے بگڑنے کا چوتھا سبب الانشغال بالدنیا والانہماک فیہا،
دنیا اور دنیا کی زندگی میں مشغول ہو جانا، دنیا اور دنیا کی چیزوں میں مشغول ہونا۔ دنیا کے بارے میں جب بات آئی ہے تو میں بتا دوں، دنیا دو قسم کی ہے، ایک دنیا جائز دنیا، ایک دنیا ناجائز دنیا، ایک دنیا حلال دنیا، ایک دنیا حرام دنیا۔ دو قسم کی دنیا ہے۔ ان دو قسم کی دنیا میں آدمی یعنی اتنا مشغول ہو جائے اور اتنا دل و جان سے مشغول ہو جائے، بزی ہو جائے کہ بس پیسہ ہی پیسہ، کمانا ہی کمانے، چیزیں ہی چیزیں، اب اسی کے پیچھے پڑ جائے، سارا ٹائم، سارا وقت، ساری محنت، ساری لگن، ساری تڑپ اس کی یہی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ دنیا جمع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ میرے پاس پیسہ آ جائے اور میں زیادہ سے زیادہ پوزیشن والا بن جاؤں۔ ایسا کرنے کی وجہ سے ہی اس کا دل بگڑ جاتا ہے، اس کا دل فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے سرکشی کی، من طغى وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ہی پریفرنس دیا، دنیا ہی کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس کی سوچ، اس کے ارادے بس اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ دنیا، پیسہ، چیزیں، گاڑیاں، بنگلے، گھر، ارے کھانا پینا، بس یہی چیزیں اس کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حکموں سے اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے غافل ہو کر بس اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اپنا سب کچھ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اپنا ٹائم، اپنی زندگی، اپنی محنت، اپنی جان، اپنا دل جگر سب اسی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے کہ دنیا اور دنیا کے پیچھے پڑ جانا دل کے فاسد ہونے کا اور دل کے بگڑ جانے کا۔ اسی طرح دل کے بگڑ جانے کا پانچواں سبب یہ ہے کثرت الامانی وطول العمل، کثرت الامانی وطول العمل، یعنی اپنی زندگی کو، اپنی ضرورتوں کو لمٹ میں نہیں رکھنا، اور اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو لمٹ میں نہیں رکھنا، اور اپنے رہنے سہنے کو، اپنی دنیا اور دنیا کی ضرورتیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو کافر کے لیے جنت ہے تک مطلب کیا ہے؟ یعنی کافر اس دنیا کی زندگی میں خوب کھاتا ہے، خوب پیتا ہے، خوب پہنتا ہے، خوب بناتا ہے، خوب پیسہ بناتا ہے، لیکن مومن کے لیے دنیا جنت نہیں ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانے کی طرح ہے۔ جس طرح قید خانے میں ایک قیدی یعنی محدود لمٹ میں رہتا ہے، لمٹ میں کھاتا ہے، لمٹ میں پہنتا ہے، لمٹ میں بناتا ہے پیسہ، لمٹ میں گھر بناتا ہے، یعنی اس کی ہر خواہش لمٹ میں رہتی ہے، لیکن جب آدمی کی خواہشات بہت زیادہ ہو جائیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وطول العمل، اور لمبی لمبی خواہشات، بڑی بڑی خواہشات، ہے آدمی چھوٹا، ہے انکم چھوٹی، لیکن بہت بڑے خواب، بڑی بڑی خواہشات، بڑی بڑی امیدیں، بڑے بڑے آرزواں، میں جو ہے یہ کمپلیکس بنا لوں گا، میں یہ کر لوں گا، 4 بلڈنگیں کر لوں گا، 8 بلڈنگیں کر لوں گا، ایک دکان ہے تو 2 دکان کر لوں گا، ارے اتنی لمبی خواہشات، جس کی وجہ سے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے، اس کا دل بگڑ جاتا ہے، اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال القلب الكبیر شابا فی اثنتین، بوڑھے آدمی جیسا جیسا بوڑھا ہوتا ہے، جیسا جیسا اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کی 2 خواہشیں بہت جوان ہوتی ہیں، 2 خواہشیں بہت جوان ہوتی ہیں، الا فی اثنتین، 2 خواہش کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں دنیا میں جیوں، میری عمر بڑے زیادہ سے زیادہ،
وطول الامل، اور یہ چاہتا ہے لمبی لمبی اور امیدیں کرتا رہتا ہے، یہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، حالانکہ بوڑھا ہو گیا۔ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے، معلوم یقین کر لینا چاہیے کہ گھر مجھ کو کہہ رہا ہے کہ نکلو نکلو، اور خبر کہہ رہی ہے آؤ آؤ جلدی جلدی آؤ، لیکن یہ الٹا کرتا ہے، یہ الٹا کرتا ہے کہ اس کی خواہش تو اور جوان ہو رہی ہے، دنیا میں زندہ رہنے کی خواہش اور جوان ہو رہی ہے، کمانے کی خواہش اور جوان ہو رہی ہے، پیسے کی خواہش اور جوان ہو رہی ہے، کھانے پینے کی خواہش تو اور جوان ہو رہی ہے۔ بعض مرتبہ ہم دعوتوں میں دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں سے بھی بڑھ کر بوڑھے کھاتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں؟ کتنا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں۔ جب ہم دعوتوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے بوڑھے کو ہم نے دیکھا جو جن کے دانت بھی نہیں ہیں، لیکن ایسے کھاتے ہیں، دو نوجوان جس طرح کھاتے اتنا کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آدمی بوڑھا ہونے لگتا ہے، لیکن وہ جوان یعنی زندہ رہنے کی خواہش جوان ہوتی رہتی ہے، اور لمبی آرزویں کرتے رہتا ہے۔ تو بہرحال تو اس طرح سے کرنے سے کی وجہ سے بھی آدمی کا دل فاسد ہو جاتا ہے، آدمی کا دل بگڑ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی یاد سے جب آدمی غافل ہوتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے گناہ کرنے سے آدمی کا دل غافل ہوتا ہے، غافل ہو جانے سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے، ایسا شخص جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جہنمی والے اعمال یعنی جہنم میں جانے والے اعمال کام کرنا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ آخری خاتمہ اس کا جہنم والے عمل پر ہوتا ہے، جہنم والے کام پر ہوتا ہے، اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور چیز ہے، ایک چھٹا سبب دل کے بگڑنے کا، آدمی کا دل کے بگڑنے کا چھٹا سبب یہ ہے کثرت التعصب للرأی و اتباع الہوى، یعنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کی پیروی کرنا، ناجائز خواہشات کی پیروی کرنا، ناجائز خواہشات کو اپنے دل میں پالنا، اور اپنی رائے کے بارے میں متعصب ہونا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی جو میں سمجھتا ہے، یعنی ایک آدمی اس کے پاس جا کے نصیحت کرے تو نصیحت نہیں سنتا ہے، اپنی رائے پر قائم رہتا ہے، میں جو سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے یہ بولتا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی بول جائے سمجھائے اس کو نہیں سمجھتا ہے، میں جو سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے، وہی کریکٹ ہے، اور یہ سمجھتا ہے، اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ کثرت التعصب للرأی و کثرت اتباع الہوى، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ہم نے اے نبی اس شخص کی اطاعت مت کیجئے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے ذکر سے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے علم رکھنے کے باوجود، یعنی جانتا بوجھتا سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، جانتا ہے بوجھتا ہے سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے شخص کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، ایسے شخص کی کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے کہ اب اس کا دل کالا ہو گیا، اب وہ سدھرنے والا نہیں، اب وہ سمجھنے والا نہیں، اب نصیحت کو قبول کرنے والا نہیں، اب ایسے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہونے کا امکان بہت کم۔ تو اس لیے جو ہے اس سے بھی دل جو ہے فاسد ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسی طرح
دل کے بگڑنے کا ایک اور سبب یہ ہے کہ التوسع فی المباحات، یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو جائز ہیں، جائز چیزیں کھانا جائز ہے، حلال ہے، حلال چیزوں میں بھی دل کا زیادہ لگانا اور اس کے پیچھے پڑ جانا، خوب کھانا، خوب پینا، اور حالانکہ حلال ہے لیکن اس کے لیے زیادہ ٹائم لگانا، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ اپنا زیادہ ٹائم، اپنی زیادہ جان، اپنا زیادہ مال، اپنی زیادہ عمر، اپنی زیادہ زندگی کس کے پیچھے لگا؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پیچھے لگا دو، اور ان کی اطاعت، ان کو خوش کرنے، اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے اپنا ہر چیز لگا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کھانے پینے میں کہ جو جائز ہے کھانے کا حکم ہے، لیکن ہر ایک کی حد ہے، لیکن یہ بے حد و حساب کھاتا ہے، پیتا ہے، بے حد و حساب سوتا ہے، بے حد و حساب باتیں کرتا ہے، بے حد و حساب لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، تو ایسے شخص کا دل بھی بگڑ جاتا ہے، ایسے شخص کا دل بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، کھاؤ اور پیو، اپنی ہر خواہش حلال جائز طریقے سے پوری کرو، حلال خواہش جائز خواہش، حلال خواہش جائز خواہش پوری کرو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، لیکن حد سے زیادہ آگے مت بڑھو، کیونکہ جو آدمی زیادہ کھائے گا کیا کرے گا؟ زیادہ پیے گا، جو زیادہ پیے گا زیادہ سوئے گا، جو زیادہ سوئے گا تو ظاہر بات ہے اپنی عمر کو زیادہ ضائع کرے گا، اپنے ٹائم کو زیادہ ضائع کرے گا۔ لوگ بولتے ہیں بھائی میں سو گیا، 4 گھنٹے سو گیا، 8 گھنٹے سو گیا، کھا لیا پی لیا، خوب کھا لیا خوب پی لیا خوب سو گیا، تو ظاہر بات ہے کھا لیا خوب، پی لیا خوب، سو گیا بھی خوب، عمر ضائع کر دیا۔ اسی طرح رات کو کھا لیا خوب تو یعنی تہجد چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی، یہاں تک کہ فرض نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ابراہیم الخواص ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دلوں کا علاج کیا ہے؟ دلوں کا علاج یہ ہے کم کھانے میں ہے، کم کھانے میں صحت بھی ہے، کم کھانے جب پیٹ خالی ہوتا ہے کم اس کو کھایا جاتا ہے تو اللہ کی یاد ممکن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا رات کو جب اٹھ کر جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تہجد کی نماز پڑھنا، لوگوں سے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا، یہ دل کا علاج ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا دل کا علاج ہے۔ تو بہرحال التوسع فی المباحات، یعنی مباح کاموں میں، مباح خواہشات میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لگانا، زیادہ سے زیادہ وقت لگانا اور زیادہ سے زیادہ جان لگانا، مان لگانا، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو ضرورت بنایا ہے، اللہ نے اس دنیا کی ہر چیز کو ضرورت بنایا ہے، لیکن مومن کے لیے آخرت کیا بنایا ہے؟ مومن کے لیے آخرت انجام، یعنی ضرورت نہیں، ضرورت سے مومن کے لیے، مومن کی آخرت کی زندگی عیش کی زندگی، اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، ٹیمپروری زندگی ہے، ورجنل لائف کب شروع ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو ورجنل لائف کے لیے کام کرتا ہے، ورجنل لائف کے لیے سوچتا ہے، اس کے لیے چلتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے ارادے کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد والی میری زندگی اچھی ہو جائے، مرنے کے بعد والی میری زندگی میرا انجام اچھا ہو جائے، اللہ کو میں راضی کر لوں، اللہ کو میں خوش کر لوں۔ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے اس کو فکر کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ تو بہرحال تو 6-7 اسباب میں نے بتائے یعنی دل کے بگڑنے کے۔ اسی طرح دل کا بگڑنا 2 چیزوں سے ہوتا ہے عام طور پر دل بگڑتا ہے 2 چیزوں سے۔ سب سے پہلے شبہات اور شہوات۔ شبہات کے معنی ڈاؤٹ، اور شہوات کے معنی خواہش،
یہ دو چیزوں کی وجہ سے آدمی کا دل بگڑتا ہے۔ شبہات یعنی ڈاؤٹ کرنا، ڈاؤٹ کیسا کرنا؟ یعنی اللہ کے اور اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرنا، کیونکہ آدمی جب عمل کرے گا، 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا، پابندی کرے گا تو 5 وقت کی نمازوں پر اس کا یقین بڑھے گا، کیونکہ جو عمل کرتا ہے اس کے اوپر اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھے گا تو فجر کی نماز پر اس کا یقین آئے گا کہ بھئی پڑھنا یہ ہے، سونا نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہے، تو 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے گا تو یقین بڑھتا رہے گا، ڈاؤٹ سے اس کے دل میں ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے نماز پر جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے ان وعدوں پر اس کا یقین آئے گا، میرا رب مجھ کو نماز پر بہت کچھ دے گا، نماز کے بعد میں پڑھوں گا تو میرا رب راضی ہوگا، میرا رب خوش ہوگا۔ تو آدمی مومن نماز پابندی کرتا رہے گا تو وہ جو ہے یقین اس کا بڑھتا رہے گا، اور اگر پابندی نہیں کرے گا تو ڈاؤٹ میں آ جائے گا، کیونکہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کا یقین کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اتنا کم ہو جائے گا اگر چھوڑ ہی دے تو پھر جمعہ پر آ جائے گا، وہ 5 وقت کی نمازیں چھوڑتے صرف جمعہ ہو جائے گا، صرف جمعہ ہی پڑھے گا۔ اس سے پہلے میں نماز کے بارے میں بتایا ہوں، مسلمانوں میں نماز کے بارے میں کتنے گروپ ہیں، اس سے پہلے کے خطبے میں بتایا ہوں مسلمانوں میں نماز کے بارے میں کتنے گروپ ہیں۔ گروپ بازی کیا تھا کہ سب سے پہلا گروپ وہ ہے جو کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ پابندی کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی سوچ بنی ہوئی ہے ویسی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کرنے کا ہے یہ کام، چھوڑیں گے تو بہت بڑا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے، میری مرنے کے بعد والی لائف خطرے میں پڑ جائے گی، ایسی سوچ بنی ہوئی تو اسی لیے پابندی کرتا ہے۔ نمبر 2 دوسرا گروپ وہ ہے جو صرف یعنی 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یعنی نیند کی قربانی دینا ہاتھ سے اس کو نہیں ہوتا ہے، تو نیند کی قربانی نہیں دینا ہاتھ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سوچ بنی ہوئی ہے، کیونکہ آدمی اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے سوچ سے کرتا ہے، سوچ بنی ہوئی تو کام کرتا ہے، سوچ نہیں بنی ہوئی تو نہیں کرتا ہے۔ تو اس کی سوچ یہ بنی ہوئی کہ چلیے اللہ معاف کرنے والے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوتا، ایسی سوچ بنی ہوئی اس کے دل میں۔ تو اس کے بعد تیسرا گروپ وہ ہے جو صرف یعنی مطلب یہ کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، جمعہ کو جمعہ، کیوں؟ اس کی بھی سوچ بنی ہوئی، کیا سوچ بنی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ خوب پکڑنے والے ہیں، وہ بھی تو ہے نا، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے۔ پھر اور ایک گروپ وہ ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، صرف عید کی نماز اور جو ہے عید کی نماز پڑھتا ہے۔ ایک اور گروپ وہ ہے جو عید کی نماز بھی بہت اخیر میں پڑھتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھتا ہے۔ ایسے بہت سارے گروپ میں نے بنائے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسا ہوتی ہیں؟ یقین سے ہوتا ہے، یہ بولنے یعنی دل کی حالت ہوتی ہے، یہ دل کی حالت ہے، یوں ہی نہیں ہے، دل کی اس کی حالت ویسی ہے، اسی لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دل میں نماز کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے، اسی لیے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جب پوچھتے تو نہیں پڑھنا چاہیے ایسا بولتا، لیکن اصل دل کی جو حالت ہے اندرونی وہ حالت یہ ہے۔ تو بہرحال تو میں نے یہ بتایا تھا۔ اسی طرح دل کے بگڑنے کا ایک سبب، آخری سبب میں بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا، اور میل جول رکھتے وقت یہ نہیں خیال کرتا ہے کہ کون اچھا کون برا، کون نمازی کون بے نمازی، ایسا نہیں کہا، سب سے ملتا جلتا ہے اور سب سے اٹھتا بیٹھتا، سب کے ساتھ چائے پیتا بیٹھتا، ہاں زیادہ سے زیادہ، یعنی تو یہ ایسا کرنے والا کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل بگڑ جاتا ہے، کیونکہ میل جول میں اس کو پرکھ نہیں ہے، میل جول میں اس کو تمیز نہیں ہے، سب سے میل جول رہتا ہے، اور میل جول کی بھی حد ہوتی ہے۔ بھائی آپ کے معاملات ہیں، آپ کے بزنس ہے، اس کے حد رکھو۔ ایک برا آدمی ہے آپ لیکن اس سے آپ کے بزنس ہے تو بزنس کے حد تک رکھو، لیکن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہوٹل میں ہوٹل بازی کرنا، پھر کیا کرنا اس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آپ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ یہ غلط ہے۔ مومن کسی سے میل جول رکھتا ہے تو حد میں رہتا ہے، اور مومن جب کسی سے میل جول رکھتا ہے تو دیکھتا ہے میں کس سے مل رہا ہوں، بدکار آدمی ہے یا گنہگار آدمی ہے یا نیک آدمی ہے۔ تو ایسا شخص جو بغیر کسی پرکھ کے، بغیر کسی تمیز کے، جس کو چاہے جس سے چاہے میل جول رکھتا ہے، ایسا شخص کا دل بگڑتا ہے۔
کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بد سے بدتر آدمی آپ کی صحبت میں آتا ہے، آپ اس کو دوست بنا لیتے ہیں. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل. آدمی اپنے دوست کی دین کے اوپر ہوتا ہے. آدمی کا دین، آدمی کے اخلاق دوستی سے بنتے ہیں، دوست سے بنتے ہیں، صحبت سے بنتے ہیں. آدمی کا دین، آدمی کا ایمان دوست اور صحبت سے بدلتے رہتا ہے. اس لیے غور کرے، دیکھے فلینظر من یخالل، دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے. یہ دیکھنا چاہیے، نگرانی رکھنا چاہیے. تو بہرحال زیادہ سے زیادہ میل جول رکھنا، اور میل جول میں فرق نہیں، تمیز نہیں، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر قسم کے آدمی کے ساتھ. ایسے شخص کا دل بھی بگڑنے لگتا ہے، ایسے شخص کا دل بھی سخت ہونے لگتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو جہنم ہے، یعنی قیامت میں اس کے لیے جہنم ہے، جہنم میں جائے گا. کیونکہ جہنم میں جانے سے پہلے جہنم والے کام کرے گا. دنیا کی زندگی میں جہنم والے کام کرے گا تو جہنم رسید ہو جائے گا، اور جہنم اس کے لیے پکی ہو جائے گی. تو بہرحال اس طرح سے تو میں آپ کو خطبے کے شروع میں یہ بتایا کہ میں سب سے پہلے انسان کی زندگی، انسان کے پورے جسم میں اس کا دل ہے سب سے اہم. کیونکہ دل ہی اللہ کی نظر کی جگہ ہے، اللہ کے ڈر کی جگہ، اللہ کے خوف کی جگہ ہے. اور دل ہی ایسا دل ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ بدلتے رہتا ہے. اس لیے دل کو بدلنے نہیں دینا چاہیے. اللہ کے حکموں پر ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، جذبہ ہے، تو اسی جذبے کو باقی و برقرار رکھنا چاہیے. باقی و برقرار رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ پہلے میں نے دل کے بارے میں بتایا، اس کے بعد دل کے بگڑنے کے اسباب بتایا. 6-7 اسباب دل کے بگڑنے کے اسباب میں بتایا. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں دل کے بگڑے ہوئے دل کا علاج کیا ہے، کیسا علاج کیسا علاج اس کا کیا جا سکتا ہے، اور بگڑے ہوئے دل کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں، میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر بولنے والے کو اور سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد